لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال تبارك وتعالى من يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل قال عليه الصلاة والسلام الشهادة مختصر طريق الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام ہم مشن، ہم کاز، ہم پرواز، ہم نظریہ ساتھیوں اور دوستوں، آج کا یہ خوبصورت سیمینار مرکز اہل سنت جامع مسجد صدیق اکبر میں رہنمائے اہل سنت مرکزی ترجمان اہل سنت پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 14 مارچ ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے انعقاد پذیر کیا گیا ہے، جس میں جماعتی ذمہ داران، قائدین، علماء، خطباء شہادت کے خوبصورت عنوان پر اور حضرت علامہ عبدالغفور ندیم شہید علیہ الرحمہ کی زندگی، کردار اور ان کی خوبصورت کاوش و محنت کو خراج عقیدت پیش کر چکی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں بھی عنوان کی مناسبت سے کچھ معروضات اور گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق کو مان کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج الحمدللہ ہمارے اس حلقہ کے احباب و ذمہ داران نے پہلی مرتبہ حضرت ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو ان کے یوم شہادت کی مناسبت سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہی کی مسجد میں، انہی کی عظیم تربیت گاہ اور درسگاہ کے اندر اس پروگرام کا انعقاد کیا، جو یقیناً قابل داد، قابل تحسین اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں کو بہت بڑا مقام، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑی اہمیت، بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعزاز و انعام عطا فرمایا ہوا ہے، جسے خلاق رب لم یزل
اپنے پاک کلام کے اندر بتلاتے ہیں، اس کی شان اور عظمت کو رب العالمین واشگاف الفاظ میں اجاگر کرتے ہیں۔ اور یقیناً شہادت ورثہ ہے ایمان والے کا، شہادت ورثہ ہے مسلمان کا، شہادت حصہ ہے ایمان والے کا، اور شہادت حصہ ہے مجاہد کا۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے ایمان کی قبولیت اور اسلام کی علمبرداری کے بعد اس کے تابعداروں، پیروکاروں اور علمبرداروں کے لیے جہاں اعزازات رکھے ہیں، انعامات رکھے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے امتحانات رکھے ہیں، اور پھر ان امتحانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین انہیں سرخرو سرفراز فرماتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہونا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوستی کی امتحانات لیے، بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر تک اولاد نہیں دی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی اور دعا کی، رب هب لي من الصالحین، یا اللہ ایک نیک صالح بیٹا دے دے، تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل دے دیا۔ جب اسماعیل عطا کر دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم دوستی کا تقاضا ایک اور امتحان ہے کہ اس بچے کو، اس کی ماں کو بے آب و گیا وادی کے اندر تنہا چھوڑ کر انہیں کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے قرآن نے اسے بتایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام محبت خداوندی میں اپنے نوزائیدہ معصوم پھول جیسے تمناؤں کے مرکز کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے چھوڑنے کی پرواہ نہ کی، اللہ کی بات کی لاج رکھی، اللہ کی بات کی قدر و قیمت و منزلت کو جانا اور سمجھا اور چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر لوٹ کر آئے تو بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تھا۔ فلما بلغ معه السعی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک اور امتحان آ گیا، جب بچہ بھاگنے دوڑنے کھیلنے کودنے ہنسنے بولنے کے لائق ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بڑا بچے کو ناز دیتے، گود میں اٹھاتے، محبتیں ہوتی، پیار ہوتا، مربتیں ہوتی، محبتیں ہوتی، قربتیں ہوتی، کھلونے ہوتے، سیر ہوتی، سیاحتیں ہوتی، دلجوئیاں ہوتی، اور انتہائی خوش مزاجیاں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً امتحان کا پرچہ دے دیا اور فرمایا ابراہیم اسے میرے راستے میں ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، فرمانے لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے پیارے بیٹے مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے تیرے گلے پہ چھری چلا دوں۔ بیٹا ذرا بتا تو صحیح اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا سوچ ہے۔ بچہ بڑا معصوم ہے، بچہ اس عمر میں ہے، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، ابھی یہ سعی کے قابل ہوا ہے، بھاگنے دوڑنے چلنے پھرنے اٹھنے بیلنے کھیلنے کودنے کے لائق ہوا ہے، ابھی یہ ذہین نہیں، فقیر نہیں، عقل مند نہیں، بڑا دانا نہیں، جناب بزرگی کی عمر کو پہنچا نہیں، یہ ابھی بہت معصومی کی عمر میں ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا اب تیرا ذبح ہونا آزمائش ہے، میرا امتحان ہے، میری اور خدا کی دوستی کی بقا کا سوال ہے۔ فانظر ماذا ترى، بیٹے ذرا بتا تو صحیح اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ تو بیٹا بغیر کسی تذبذب کی، کسی تردد کے، بغیر کسی لمبی چوڑی سوچ میں پڑے کے، بغیر اپنی اماں جان سے مشورہ کیے، بغیر کسی اور سے پوچھانے کے، بیٹا فوراً وہ معصوم بیٹا، وہ چھوٹا بیٹا جس کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے فلما بلغ معه السعی، ابھی یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، ابھی یہ بات چیت کرنے کے قابل ہوا ہے، ابھی یہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا، ابھی یہ تھوڑی تھوڑی میٹھی میٹھی بولنے لگا ہے۔ باپ کو کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اب وہ مجھ سے نہ پوچھ، مجھ سے رائے نہ مانگ، میری طبیعت کیا کہتی ہے یہ نہ پوچھ، میرا ارادہ کیا ہے یہ نہ پوچھ، میری سوچ کیا ہے یہ نہ پوچھ۔ ابا اگر امتحان تجھ پر تیرے پروردگار کے ساتھ دوستی نبھانے کا ہے، تو اپنے رب کے حکم کو دیکھ، میرے گلے پہ چھری چلا دے، میری رائے کا انتظار نہ کر۔ باپ کہتا ہے بیٹا چھری چلنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی آزمائش آئے گی، جان چلی جائے گی، روح برباد چلی ہو جائے گی۔ بیٹا کہتا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا تو اس بات کی بھی پرواہ نہ کر، تو خدا کی رضا کے لیے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا قلم چلاتی ہے کاغذ پر، تو چھری چلا دے معصوم اسماعیل کے گلے پر۔ میرے پروردگار کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں بابا تو میرے کو اپنے اور اپنے رب کے اس محبت کے امتحان میں
میں اتنا صبر کرنے والا پائے گا کہ دنیا نظیر نہیں لا سکے گی۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان تو مجھے بہت بڑا صبر کرنے والا پائے گا۔ اور پھر صرف یہ قربانی باتوں کی حد تک نہیں تھی، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں آمادہ ہوئے، جب دونوں تیار ہوئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جی باپ بھی بڑا عظیم ہے، بیٹا بھی بڑا عظیم ہے، باپ بھی بڑا اعلیٰ ہے، بیٹا بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں آمادہ ہوئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لیٹا دیا۔ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہمارا عرش ہل گیا، آواز آئی ابراہیم بس کرو تم کامیاب ہو گئے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم کامران ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، واقعہ قربانی کا ہے، لیکن قربانی چونکہ مسئلہ ہی قربانیوں کا ہے، عنوان ہی قربانی کا ہے، عنوان ہی شہادت کا ہے، عنوان ہی جان دینے کا ہے، تو بات بتاتا چلوں ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے چھری کو کہہ دیا دیکھ چلنا نہیں، تجھے چلنے کی گلا کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، قوت نبی کی ہاتھ کی ہوگی۔ ایک نبی کے اندر 40 جنتوں کی قوت ہوتی ہے، اور 40 جنتوں میں 40 دنیا کے پہلوانوں سے زیادہ کی قوت ہوتی ہے، خون سے زیادہ نفیس گلا ہے۔ ابراہیم کا ہاتھ ہے، اخلاص اور للہیت کی صداقت کا پہرایا ہے، جس کے اندر کسی شک و شبہ ریا کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو چھری نہیں چلتی۔ جبرائیل جنت سے دمبا لاتا ہے، چھری کے نیچے لگاتا ہے، اسماعیل کو ہٹاتا ہے، چھری چل جاتی ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، ابراہیم خوش ہو جاتا ہے، میری قربانی قبول ہو گئی، آنکھوں سے کپڑا اتار کر دیکھتا ہے، اسماعیل مسکرا رہا ہے اور دمبا تڑپ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے یا اللہ رد ہو گئی قربانی، یا اللہ ریجیکٹ ہو گئی، یا اللہ ابراہیم فیل ہو گیا۔ الہ العالمین کیا میں تیری مرضی پر پورا نہیں اتر سکا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم پریشان نہ ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں اعزاز دیا کرتے ہیں، ہم قربانی دینے والوں کو یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آج ہماری قربانی دینے والے قربانی دے گئے، ارے کسی کے باپ کے گلے پہ چھری چل گئی، کسی کے بچوں کے گرے پہ چھری چل گئی، کسی کے گھر سے 4 جنازے اٹھ گئے، لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو آج دنیا بتا رہی ہے، آج تاج حنفی بتا رہے ہیں کہ علامہ عبدالغفور ندیم کے جنازے پر جب سے مجمع جمع ہوا ہے الحمدللہ جمع ہوتا ہی جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے قربانیوں کا۔ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مقامات، منزل، عزت، حیثیت، رفعت، درجات، منصبت، سرفرازیاں، سرخرویاں، غلبے، روب، دبدبے، ہیبتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں، ارے لحاف اور رضائیاں اوڑھ کر گھروں میں بیٹھ کر رہنے سے نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم اس بات کا دعویٰ کرو کہ ہم مومن ہیں، تم جانچے نہ جاؤ، تم پرکھے نہ جاؤ، تمہارا امتحان نہ ہو، تمہارا ٹیسٹ نہ ہو۔ جناب یہ سب کچھ ہوگا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس لیے کہ کامیابی کے زینوں پر چڑھانے کے لیے تم سے پہلے لوگ بھی آزمائے گئے، تم بھی آزمائے جاؤ گے۔ ایک زمانہ آزمائش کا ہوتا ہے، اور اس آزمائش پر ثابت قدمی کے بعد ایک زمانہ ترقی کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہزاروں شہداء کی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کا نتیجہ آج الحمدللہ کاز میں، مشن میں ترقی ہے۔ ہر طرف سے ناموس اصحاب رسول کے پہرے داروں کا نظر آنا، پیدا ہونا، ہر چوک و چوراہے پہ دشمنان اصحاب رسول کا راستہ روک کر کھڑا ہونے والا نوجوان کا نظر آنا، یہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے ان پاکیزہ مقدس قربانیوں کا جو دے کر رضائے الہی کے لیے اس میدان کے اندر اترے، اور ان کے اترنے کا مقصد بھی یہی تھا لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ہماری ذات لگتی ہے لگ جائے، ہماری اولاد پریشان ہوتی ہے ہو جائے، ہمارے گھر پہ آزمائش آتی ہے آ جائے، ارے ہمارے جانے کا ہمیں صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے، ہماری اولادوں کو کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے سر سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، ہماری قربانی لگ جائے، خدا کی بات ثابت ہو جائے، ہماری قربانی لگ جائے، خدا کی بات غالب ہو جائے، ہماری قربانی لگ جائے، لیکن ناموس صحابہ کا یہ پیغام دنیا تک پہنچ جائے، ناموس رسالت کا پیغام دنیا تک پہنچ جائے۔ الحمدللہ ہمارے شہداء قربانی دے گئے، بات منوا بھی گئے، بات پہنچا بھی گئے۔
عام تک پہنچی، خاص تک پہنچی، اپنے تک پہنچی، غیروں تک پہنچی، ایوانوں تک پہنچی، الحمدللہ ایک ایک مقام اور ایک ایک مکان تک پہنچی اور پہنچ کر رہے گی۔ شہادت عظیم سعادت ہے ہمارے ہاں۔ شہادت عزت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت رفعت ہے، شہادت مقام ہے، شہادت شان ہے، شہادت شوکت ہے، شہادت مرتبہ ہے، شہادت بلندی ہے، شہادت سعادت ہے، شہادت نعمت ہے، شہادت خدا کا قرب ہے، شہادت رب العالمین کی عطا ہے، رب العالمین کا انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جود سخا ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ شہادت جنت کا شارٹ کٹ ہے، شہادت طلب انبیاء ہے، شہادت خواہش محمد الرسول اللہ ہے، شہادت راہ صحابہ ہے۔ اس لیے شہادت سے نہ ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے، اس لیے کہ شہادت مرنا نہیں ہے، شہادت جی جانا ہے۔ اور بڑا دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا وہ آدمی، بڑا کوڑ مغز ہوگا جو زندہ رہنے اور جی جانے سے ڈرتا ہو۔ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ رب العالمین فرماتے ہو میرے بندو، میرے راستے میں قتل ہو جانے والے، شہید ہو جانے والے کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بڑے شہر میں رہتے ہو، بڑے حادثات ہوتے ہیں، لوگ اٹھا کر اسپتالوں میں لائے جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک کرتے کہتے ہیں یہ ایکسپائر ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان جیسا ایک اور پڑا ہوتا ہے بالکل اسی کیفیت میں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرق تو کوئی نہیں ہے، نوبت، کیفیت، نوعیت، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، وہ بھی ساکت و جامد، یہ بھی ساکت و جامد۔ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں نا، میں بتا رہا ہوں یہ زندہ ہے۔ ہم ڈاکٹر کی بات پر، ارے وہ مجھ جیسا ہے، وہ تجھ جیسا ہے، وہ انسان ہے، وہ خطا کا پتلا ہے، وہ غلط بول سکتا ہے، آگے غلط دے سکتا ہے، نشاندہی غلط کر سکتا ہے، لیکن اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پھر مومن خدا پر ایمان رکھنے والے، مصطفیٰ پہ ایمان رکھنے والے، صحابہ سے پیار رکھنے والے، پھر خدا کے بات پہ بھروسہ کر کے خدا کہتا ہے شہید مردہ نہیں زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، رب کہتا ہے زندہ ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یا اللہ ہمارے جاننے کی ضرورت نہیں، ہمارے ماننے کی ضرورت ہے، ہم نے مانا، اس لیے کہ علیم تو ہے، خبیر تو ہے، عالم الغیب تو ہے، علیم بذات الصدور تو ہے، سب کچھ جاننے والا تو ہے، لطیف تو ہے، خبیر تو ہے۔ الہ العالمین تو نے بتا دیا زندہ ہے، ہم نے مان کے زندہ ہے۔ تو نے مانا بتایا بقید حیات ہے، ہم نے مانا بقید حیات ہے۔ تو نے بتایا کہ اس زندگی سے زیادہ لذیذ زندگی میں، ہم نے مانا کہ اس سے زیادہ لذیذ زندگی میں ہے۔ پھر رب العالمین نے بات اور موقت کرتے ہوئے تاکید کر کے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا ارے کہنا تو درکنار ہے، ایمان والو سنو، مردہ سمجھنا بھی نہیں، مردہ سمجھنا بھی نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، شہید زندہ ہے۔ کہتے ہیں جی قبر سے خوشبو آ گئی، قبر سے خوشبو آئے گی نا، مولانا عبدالغفور ندیم کے کمرے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، سب سے پہلی چیز جو حضور نے فرمائی مجھے پسند ہے وہ فرمایا خوشبو ہے۔ پھر رسول کے چاہنے والے دیوانے پروانے، پیغمبر کے پروانوں کے پروانے، پیغمبر کے مستانوں کے مستانے، ارے بارگاہ رسالت سے وہ خوشبو پاتے ہیں بطور اعزاز، جو ان کی قبر کی مٹی سے آ کر سعادت بنتی نظر آتی ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، صرف خوشبو کی بات نہیں ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے لیے کھانا آتا ہے، ان کے لیے پینا آتا ہے۔ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ فرمائیں ایسی نعمتیں ہیں، ایسے کھانے ہیں، ایسے مزیدار چٹخارے دار غذائیں ہیں، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، ایسی بے بہا نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، جن کی تعریف کسی کان نے کبھی سنی نہیں، ارے جن کی اہمیت و حیثیت کا اندازہ کبھی دل و دماغ میں آیا نہیں۔ اللہ شہیدوں کو وہ کھلاتا ہے، تیرے دنیا کا یہ بے مزہ کھانا نہیں، اللہ انہیں جنت کے مزیدار کھانے کھلاتا ہے۔ اللہ کھلانے پر قادر ہے۔ حضرت بی بی مریم، ان کی ماں نے نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ،
یا اللہ یہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ میں نے تیرے گھر کے نام وقف کر دیا، تو مجھ سے قبول کر دے۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچہ نہیں بچی تھی۔ بی بی مریم کی اماں نے کہا ربی انی وضعتها انثی، اللہ میں کیا کروں، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے کہا تو اس بات کی پرواہ نہ کر، قبول میں نے کرنا ہے نا، فتقبلها ربها بقبول حسن، میں اسے زبردست طریقے سے قبول کرتا ہوں۔ بی بی مریم کو لایا گیا بیت المقدس، وہاں بڑے نیک صالح لوگ بیٹھے تھے، ان کے سپرد کیا گیا یہ اللہ کے گھر کی امانت ہے، اسے سنبھال لو۔ اب اسے سب نے اعزاز سمجھا، اس لیے بیٹی کو اعزاز سمجھنا چاہیے، بیٹی کو بوجھ سمجھ کر گولیاں نہیں مار دینی چاہیے۔ اور سمجھ نہیں آتی ایک چیز ہوتی ہے تو پھر کئی ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک کو میاں والی میں گولیاں ماری، ایک کی کراچی میں گردن دبا دی، ایک کے اندرون سن گلے پر چھری جلا دی۔ یہ ابو جہلی نسل ابھی تک گئی نہیں ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا ظالمانہ رواج اب بھی چل رہا ہے۔ لیکن میں اس بچے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کی عطا کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہر ایک نے کہا کفالت میں کروں گا، خدمت میں کروں گا، نگہبانی میں کروں گا۔ جب سب کا اس پر اصرار ہوا تو فیصلہ ہوا قرعہ ڈالو۔ قرعہ ڈالا گیا، جب قرعہ نکلا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ قرآن کہتا ہے فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت پہ بی بی مریم کو دے دیا، یہ ان کی خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نگہبانی کرتے، ان کے لیے حجرہ بنایا، وہاں پر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز مہیا کرتے۔ لیکن عجیب اتفاق ہوتا، کلما دخل علیہا زکریا وجد عندہا رزقا، زکریا علیہ السلام کھانا لے کے آتے، پانی لے کے آتے، پھل لے کے آتے، دودھ لے کے آتے، میوے لے کے آتے۔ جب ان کے پاس حجرے میں جاتے تو اس سے اچھی تازی اور مزیدار چیزیں وہاں پر پہلے سے موجود ہوا کرتی تھی، پہلے سے بڑی ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، بیٹا مریم یہ کون لاتا ہے؟ ذمہ داری میری ہے، کفالت میری ہے، لانا میں نے ہے، کھلانا میں نے ہے، پہنچانا میں نے، یہ کون لاتا ہے؟ قالت ومن عند اللہ، بڑی معصومیت کے ساتھ کہا خالو جی یہ تو میرا اللہ جنت سے بھیجتا ہے۔ جب اللہ وہاں یوں روزی دینے پر قادر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ کے اندر روزی دینے پر قادر ہے، یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں روزی دینے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط کیسے ہوگا؟ عند ربہم یرزقون، کہ شہید تمہارے گھر سے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، یہ خدا کے مہمان بن گئے ہیں، یہ خدا کے ہاں بڑا اعلیٰ کھاتے ہیں، بڑا زبردست کھاتے ہیں، بڑا مزیدار کھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ غمگین نہیں ہے، یہ پشیمان نہیں ہے، یہ پریشان نہیں ہے، انہیں کوئی صدمہ نہیں ہے، انہیں کوئی دکھ نہیں ہے، انہیں کوئی ارمان نہیں ہے، اور انہیں کوئی ندامت نہیں ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس اعزاز شہادت پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے یہ بہت خوش ہیں، شہید بہت خوش ہیں۔ اس لیے شہداء کے ورثاء بھی خوش ہیں۔ اور کل دنیا نے دیکھا کہ شہداء کے ورثاء کتنے خوش تھے اور ان کے کفیل کتنے خوش تھے۔ یہ اعزاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کرم و فضل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ گھر ساری کائنات کے گھروں میں سے اچھا لگتا ہے، فرشتوں کو وہ گھر آسمان کے ستارے کی طرح زمین پر چمکتے ہوئے نظر آتا ہے، جس گھر کے اندر ایک شہید ہوتا ہے اور اس کی اچھی کفالت ہوتی ہے، اس کی اچھی خدمت ہوتی ہے، اس کی اچھی مدارت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو اس گھر پر مرکوز کر دیتا ہے۔ ارے شہداء ڈے پر اتنے سارے شہداء کے بچوں کو جمع کر کے ان کے سر پہ دستے شفقت رکھنے والے اللہ کی رحمت سے کیسے دور ہوں گے؟ اللہ کی رحمت ہے ان پر برسے گی جیسے نہیں برستا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہید خوش ہیں اس انعام پر جو اللہ نے انہیں دیا۔ فرمایا اور جو جس چیز پر خوش ہوتا ہے
ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے نا دبئی، اچھی تنخواہ لگ جاتی ہے، اچھی ڈیوٹی، اچھا کام لگ جاتا ہے، تو پیچھے والوں کو پیغام بھیجتا ہے آ جاؤ یار یہاں کاروبار اچھا ہے، کرنسی بھی ٹھیک ہے، پیسہ بھی ٹھیک ملتا ہے اور نفع بھی یہاں ٹھیک ہوگا، لہٰذا تم وہاں آ جاؤ، یہاں کوشش کرتے تمہارے لیے جگہ بنانے کی۔ شہید جب خدا کے ہاں جاتا ہے تو اپنے کاز والوں کو، اپنے مشن والوں کو، اپنے نظریے والوں کو، اپنے جماعتی دوستوں کو، اپنے نظریاتی ساتھیوں کو پھر پیغام بھیجتا ہے، اور یہ پیغام SMS کے ذریعے نہیں آتا، موبائل کے ذریعے نہیں آتا، انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں آتا، فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے نہیں آتا، یہ پیغام خدا بھیجتا ہے، قرآن کے ذریعے آتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، فرمائے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو خوشخبری کا پیغام بھیجتے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ان کے پیچھے ان سے ملے نہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ارے ہمارا حال سننا ہے تو ہم سے سنو، خدا کی قسم نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف، یہاں تو نرے مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے، میلے ہی میلے ہیں، یہاں آ جاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی امنگ کی، تمنا کی، آرزو کی، خواہش کی، پیارے پیغمبر نے دعا کی والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، فرمایا اس رب محمد کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں محمد الرسول اللہ چاہتا ہوں خدا کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہو کے دنیا میں آؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہو کے دنیا میں آؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر اپنے رب سے جا کر ملوں۔ جس کی رسول اللہ اتنی تمنا کرے، اتنی رسول اللہ کی چاہت ہو، اتنی رسول اللہ کی خواہش ہو، اگر اس شہادت میں کوئی لذت تو ہوگی، کوئی لطف ہوگا، کوئی مزہ تو ہوگا، اس شہادت کے اندر کوئی کمال تو ہوگا، کوئی درجہ تو ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ ظاہری شہادت نہیں دی، لیکن ساری شہادتیں صدقہ ہے آپ پر ایمان کا، صدقہ ہے آپ کی غلامی کا، صدقہ ہے آپ کی تابعداری کا، کہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا سنو جو دنیا میں خدا کا تابعدار ہوگا، مصطفیٰ کا تابعدار ہوگا، اس دنیا کو جائے گا، تبھی موت سے جائے گا، شہادت کے موت سے جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اعلان کر رہا ہوں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، والشہداء وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین وہ اولیاء کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، دنیا والوں یہ سب سے بہترین جماعت ہے۔ تو شہید بڑے اعزاز والا مقام ہے، اسلام میں تیسرے نمبر کا بلند ترین مقام شہادت ہے۔ شہادت مختصر طریق الجنہ، حضور نے فرمایا شہادت جنت کا شارٹ کٹ ہے، لیکن مسئلہ اور ہے، شہادت مرضی سے طبیعت سے نہیں ملتی، یہ شہادت ایک عطائی نعمت ہے جی اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، اس کے لیے اللہ جس کو چنتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس کو منتخب کرتا ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس لائق ہوتا ہے، جس قابل ہوتا ہے، جو اس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہوتا ہے، اللہ اس عہدے پر اس کو بٹھاتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ اس پر آ کر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے رب العالمین چنتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں من المؤمنین رجال، یہ مومنوں میں سے مرد ہوتے ہیں، یہ مومنوں میں سے جوان ہوتے ہیں، یہ ایمان والوں میں سے افراد ہوتے ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا قول قرار عہد و پیمان سچا کر دکھایا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے وعدے سچے کر دکھائے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری جان بھی تیری ہے، اللہ ہمارا مال بھی تیرا ہے، کہ اللہ تو نے جو اعلان کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والے کے جان کا بدلہ بھی میرے پاس جنت ہے، ایمان والے کے مال کا بدلہ بھی میرے پاس جنت ہے۔ الہ العالمین جب تک میرے اندر توفیق تھی میں مال لگاتا رہا، تو لگواتا رہا، جب ضرورت میری جان کی پڑی اللہ میں نے لگا دی، تو نے لگوا دی، اب اس کا بدلہ نقد جنت ہے جس کے ملنے میں کوئی شک نہیں۔ شہداء سارے کامیاب ہیں، شہداء بدر سے لے کر شہداء کراچی تک، شہداء افغانستان تک، سارے شہید سرخرو سرفراز کامیاب و کامران، ناموس اصحاب رسول کے اس مشن پر قربان ہونے والے، جانوں کا نذرانہ دینے والے، الحمدللہ جس طرح شہادتیں بڑی ہیں اس طرح کام بڑا ہے، کاز بڑا ہے۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شہادتوں سے کاز مٹتا نہیں،
فرمایا جو شہید ہوتا ہے وہ بیج بن کر زمین میں دفن ہوتا ہے، اور بیج زمین میں ایک ڈالا جاتا ہے، کونپلیں 7 پھوٹ پڑتی ہیں، کئی گنا بڑھ کر نکلتا ہے، پر جب اس پر بیج لگتا ہے تو پورا باغ بن جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ منوالہ نے شہادت کو سعادت اور عظمت بنایا۔ شہادت کا مزہ شہید ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ شہید جب جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے قندیلوں میں، جنت کے سبز پرندوں میں، جنت کے اندر گھوم رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھے گا شہیدوں بتاؤ میری جنت میں مزہ آ رہا ہے؟ کہیں گے اللہ بڑا مزہ ہے۔ کہا کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے جی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ شہید کہیں گے پروردگار کریم ہم یہ چاہیے ہمیں واپس اس جنت سے نکالو، اس دنیا کی زندگی میں بھیج دے۔ فرمایا کہاں یہ دنیا، کہاں وہ جنت، کیا کرو گے؟ اللہ سب جانتا ہے، لیکن شہید کہتا ہے یا اللہ مجھے اس دنیا میں بھیج، میں اس دنیا میں جا کر تیرے نام پر پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ کیوں اس جنت کی لذتیں تھوڑی ہیں؟ شہید کہے گا یا اللہ ساری لذتیں اس جنت کے اندر ہیں، لیکن ایک لذت نہیں ہے، اور وہ لذت یہ ہے جب میں دنیا میں شہید ہو رہا تھا اور تو نے ایک جھلک جو مجھے اپنا دیدار شہادت کے وقت کروایا تھا، سارے لطف ہونے کے باوجود جنت میں وہ لطف نہیں ہے، میں وہ لطف کا جھٹکا ایک بار اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہید شہادت کے وقت خدا کا دیدار کر لیتا ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، آپ کو ایسا شہید بھی ملے گا جو شہداء کے درمیان پڑا ہے، لیکن بعد میں جب اٹھائے گا تو پتہ چلا وہ زخمی تھا، زخموں سے چور بے ہوش تھا۔ وہ مدرس دارالعلوم دیوبند اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو جب پڑھا رہے ہوتے تھے یا کسی اور کام میں مشغول ہوتے تھے تو اکثر اپنا یہ نیچے والا ہونٹ اپنے منہ میں دیکھ کر مسلسل چوستے رہتے تھے۔ شاگردوں نے اصرار کیا استاد جی یہ ہونٹ چوستے رہتے ہو، یہ عادت اچھی تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جنگ آزادی میں میں شہداء کے ساتھ تھا، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ تھا، سارے شہیدوں کے مجھے بھی چوٹیں آئیں اور میں شہیدوں کے بیچ میں پڑا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا جنت کی حوریں جنت سے جام پانی کے بھر کر ان شہداء کو پلانے آ رہی تھی، سب کو وہ حوریں وہ جام پلا رہی تھی۔ ایک حور نے وہ جام میرے ہونٹوں کے قریب کیا، دوسرے نے آواز دیا نہیں اسے مت پلاؤ، یہ ابھی بقید حیات دنیاوی ہے۔ کہا وہ جام جب میرے ہونٹ کے قریب آیا اس کے باہر پانی کا قطرہ لگا ہوا تھا، جو میرے اس ہونٹ پر لگنے کے بعد اس حور نے اس کو ہٹایا۔ اب تک جب میں اس ہونٹ کو چوستا ہوں خدا کی قسم مجھے جنت کے اس پانی کی لذت آتی ہے۔ اللہ شہیدوں کو ایسے اعزازات انعامات دیتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یوں فراق کا غم تو ہے، جدائی کا غم تو ہے، لیکن شہیدوں کی شہادت کی برکتیں جو اپنی آنکھوں سے عیاں واضح ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان بڑے بڑے نامور ثبوتوں کے چلے جانے کے بعد ظاہری طور پر تو یوں محسوس ہوتا تھا، ہمیں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ شاید اب کام خراب ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اور کام کو مضبوط کیا۔ دشمن نے جب بھی وار کیا، علامہ حق نواز سے لے کر علامہ عبدالغفور ندیم تک، علامہ عبدالغفور ندیم سے لے کر ڈاکٹر عادل خان شہید تک، جب بھی دشمن نے وار کیا تو دشمن نے آخری وار سمجھ کر کیا کہ میرے اس وار کے بعد ناموس صحابہ کا مشن ختم ہو جائے گا، صحابہ زندہ باد کنارے ختم ہو جائیں گے، ہمارے کفر کا ڈنکا بجنا بند ہو جائے گا، صحابہ کی عزت و عظمت کے پہرے دار چھپ جائیں گے۔ لیکن دشمن اپنے وار میں ہر دفعہ ناکام رہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کے خون کے قطروں میں ایسی برکت رکھ دی، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ایسا خیر بھر دیا کہ ہر تب صحابہ کرنے والے، ناموس سے صحابہ پر جان نچھاور کرنے والے، صحابہ کے لیے جان مال لگانے والے، الحمدللہ ایک شہید کے شہادت کے بعد دوسرے درجے میں ہزاروں سے زیادہ بڑھ کر پیدا ہوئے۔ اور شہیدوں کی خون کی برکت ہے کہ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا عبدالغفور ندیم شہید، وہ عظیم مگر نفیس انسان، ان کی نفاست کمال ہے۔ نفیس ہمارے لدھیانوی صاحب بھی ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی سفر کیا، ان کے ساتھ بھی سفر کیا الحمدللہ۔ حضرت لدھیانوی صاحب کی عادت ہے صبح ایک سوٹ پہنیں گے کاٹن کا، اور شام تک نہ اس کے اگلے دامن میں کوئی بل آنے دیں گے، نہ پچھلے دامن میں بل آنے دیں گے، چاہے جہاز میں بیٹھ کر امریکہ چلے جائیں کپڑے بالکل سیدھے کے سیدھے رہیں گے، بل ذرا نہیں آنے دیں گے۔ نفاست ہے۔
حضرت مولانا عبدالغفور ندیم ان سے کہیں زیادہ نفیس تھے. ان کی صفائی، ان کی ستھرائی، ان کی نفاست، ان کی لذات، ان کی لطافت، ان کا عظیم احساس. لیکن ان تمام نزاکتوں، نفاستوں کے باوجود بار بار اس شخص کا مقدمات کا سامنا کرنا، جیل کی کال کوٹھڑی میں جانا، وہاں کی اذیتیں، صعوبتیں اور وہاں کی تنگیاں گھر کے پرآسائش زندگی کے مقابلے میں وہاں ہمت اور جرأت کے ساتھ برداشت کرنا، زبان پر اف تک نہ لانا، شکوہ تک نہ کرنا، بلکہ وہاں پر جیل کے اندر قید، ارے اور جوانوں کو حوصلہ دے کر ان کی ہمتوں کو بڑھانا، دیگر دنیا کے مختلف جرائم کی قید میں آنے کے لیے قید کے اندر آنے والے قیدیوں کو بٹھا کر صحابہ کا غلام بنانا، یہ ان کا ایک کلیدی کردار تھا. جنہوں نے جیل میں مسجد بنوائی، یہاں بھی جمعہ پڑھانا، جنہوں نے جیل میں بھی جا کر جمعہ شروع کروا دیا. اللہ اکبر. اللہ والے کام کرتے ہیں جناب، وہ ہر جگہ کام کرتے ہیں، وہ گھر میں بھی کام کرتے ہیں، وہ مقام پر بھی کام کرتے ہیں، وہ ریل میں بھی کام کرتے ہیں، وہ جیل میں بھی کام کرتے ہیں. اس لیے کہ کام نہیں چھوڑ سکتے جنہیں عشق رسول لگ جائے، جنہیں عشق صحابہ لگ جائے. کال کوٹھڑیاں جناب موت کے آہنی پنجے سامنے نظر آتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے رہ جانے والے بے سارا معصوم بچے، صنف نازک خواتین کا رہ جانا، ارے ان کی پاؤں کی زنجیر نہیں بنتا، بلکہ خدا کی ذات کا بھروسہ انہیں ہر چیز کے مقابلے میں استقلال دیتا ہے. ہر ایک اپنے گھر پہ نظر کر لے کہ ہمارے بچے ہر کسی کو کتنے پیارے ہوتے ہیں. لیکن سلام عقیدت نہ پیش کروں، صحابہ کے غلاموں کو خدا کی ذات گواہ ہے، قدم قدم پہ خطرہ، پل پل پہ خطرہ، پریکٹیکل مشاہدے، تجربے، لاشیں اٹھا اٹھا کر قبریں بھر دیں، لیکن ڈرے نہیں، جھکے نہیں، بھاگے نہیں، چھپے نہیں، پیچھے ہٹے نہیں، مصلحت کا شکار ہوئے نہیں، کاز سے، مشن سے، پیغام سے، قیادت سے لا تعلقی کا اظہار کیا نہیں، ڈٹے رہے، جمے رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا عملی منظر بن کے رہے کہ اللہ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، مجھے مارنے والا بھی تو ہے، بچانے والا بھی تو ہے. یا اللہ میں ہوں، میرے بچے پالنے والا تب بھی تو ہے، میں چلا جاؤں تب بھی تو ہے. ہمارے مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، پیچھے گھر کا ایک گلدستہ چھوڑ گئے جس میں بڑا لاڈ تھا، بڑا ناز تھا، جن کے پیچھے بچوں میں بڑے نخرے تھے، بڑے مان تھے، لیکن یہ سب کچھ وہ ناموس صحابہ پر قربان کر کے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صدیق کی صداقت پر لبیک کہہ کر چلے گئے، عمر کے درے عدالت پر پہرا دیتے چلے گئے، عثمان کے درے عفت و حیا کی چوکیداری کرتے چلے گئے، حضرت علی المرتضیٰ کے درے شجاعت سے داد شجاعت کہتے چلے گئے، حضرت امیر معاویہ کے درے سیاست سے سیاست کے نعرے مارتے چلے گئے، ماں عائشہ صدیقہ کی عفت کے لیے جنگی کی طرف لے کے چلے گئے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا ان کا کیا بنے گا. اللہ رب العالمین نے انہیں بھی کامیاب کیا، انہیں بھی نہیں ہونے دیا. اللہ نے اسے بھی سنبھال لیا، انہیں بھی سنبھال لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کیا کرتا ہے. آج ناموس اصحاب رسول کے شہداء کی تعداد 10,000 سے متجاوز ہے. ایسی کوئی تحریک نہیں جس میں یوں جنازے ہوں، جس میں یوروز کی بنیاد پر جنازے ہوں، اور جس میں ہر سفر موت کا سفر ثابت ہونے کا کبھی امکان ہو. لیکن الحمدللہ حالات نے کبھی صحابہ کے غلاموں کا راستہ نہیں روکا، اور انشاءاللہ قدم آخر نہیں رکے گا. اور ہم ڈریں کیوں؟ ہم ڈرتے تو تب نہ کہ شہید ہونے والوں کے علاوہ کوئی اور دنیا سے نہیں جاتا، تب جب پتہ ہے سب جاتے ہیں. اور خدا کے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مرکز میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ بات میرے جماعت کے ہر ذمہ دار اور کارکن کے دل کی بات ہوگی کہ ہماری جماعت کا کوئی ذمہ دار یا کارکن اللہ جانتا ہے. انسان ہے نا، جب کوئی طبعی موت، حادثاتی موت آتی ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے.
یا اللہ اس کے جانے کا راستہ یوں تو نہیں تھا، لیکن مرضی تیری ہے پروردگار، اور خدا کی قسم اپنی طبعی موت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ یہ طبعی موت ہمیں رسوائی کے مترادف نظر آتی ہے، یا اللہ جب بھی اٹھا یا اللہ صحابہ کی عزت کے لیے شہادت کی سعادت کے ساتھ اٹھا۔ یہ تڑپ ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، اور یہ تمنا کرنا موت طلب کرنا نہیں ہے، یہ تمنا حیات طلب کرنا ہے، اس لیے کہ خدا نے کہا شہادت موت نہیں ہے۔ تم اللہ سے موت تو نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے حیات مانگتے کہ یا اللہ شہادت والی خوبصورت حیات، سونی حیات، مزیدار حیات، پیاری حیات، نفیس حیات، الہ العالمین تیری نعمتوں سعادتوں والی حیات پروردگار کریم وہ عطا فرما دے جس پر ہمارے اکابر کے اسلاف کے، یا اللہ جس پر ہماری قیادت کے، یا اللہ جس پر ہمارے جماعت کے ایسے جوان کے، یا اللہ جو جماعت کے سپود و ستون نظر آتے تھے پروردگار کریم، یا اللہ ان کے جانے کے بعد ان کے خون کے قطروں سے تو نے اتنے سپود و ستون اور پیدا کر دیے۔ پروردگار کریم ہمیں بھی اس راستے میں قبول فرما کر ہماری اولاد کو اس جماعت کا سپاہی بنا دی۔ یہ ہماری ہے کامیابی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہر شہید کی اولاد جماعت کا ہی ساتھ دے رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے جس نے جماعت کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، جس نے صحابہ کی بات چھوڑ دی ہو۔ کل کا شہداء ڈے، وہاں آنے والے معصوم بچے اور بچیاں، وہاں آنے والی ہماری بیوہ بہنیں اور بیٹیاں، مسلمانوں وہ منظر قابل دید ہوتا ہے، وہ ضبط کے بدن توڑ دینے والا ایک منظر ہوتا ہے جب سینکڑوں شہداء کے یوں پھول سے پیارے بچے آنکھوں کے سامنے جگمگ چمک رہے ہوتے ہیں، اور یہ خیال آتا ہے، کبھی اپنے بچوں کا خیال آ جاتا ہے، کبھی ان کے باپ کا خیال آ جاتا ہے، ارے کبھی ان کے باپ سے ان کے لان کا خیال آ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ قربانیاں بھی صحابہ کے لیے دے گئے، یہ ننھے قربانی بھی صحابہ کے لیے دے رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے اجر کو، ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اور آج یہ بات ختم نہیں کہ راہ شہادت بند ہو گئی ہے، جنگی کے رضاکار حب اصحاب رسول کا نام لے کر چلنے والے اس نیت سے چل رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے، صحابہ کے پیروکاروں میں سے کوئی وعدہ وفا کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے، ومنہم من ينتظر، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جب انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، نہ شوق بدلا ہے، نہ کاج بدلا ہے، نہ نعرہ بدلا ہے، نہ پیغام بدلا ہے، نہ پروگرام بدلا ہے، اور انشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اپنے شہداء کے خون سے وفا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اب سخت گرفت میں ہیں، ہم بھاگ نہیں سکتے، بھاگ گئے برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے کندھوں پہ شہداء کا خون ہے، ہمارے کندھوں پہ ہماری بیوہ بہنوں بیٹیوں کا وزن ہے، ہمارے کندھوں پہ ہمارے شہید معصوم بچے اور بچوں کا وزن ہے۔ اگر آج ہم مشن سے بغاوت کر گئے، کال سے بغاوت کر گئے، خدا کی ذات گواہ ہے نہ کال پہ فرق آئے گا نہ مشن پہ فرق آئے گا، لیکن بھاگ جانے والا برباد ہونے سے نہیں بچے گا، یہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، یہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے فضل سے ثابت قدم ہے، خدا تجھ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتی ہے اور امید کرتے ہیں یا اللہ یہی ثابت قدمی بھی دے دے، یہاں شہادت بھی ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی عزت ہے، یہی سعادت ہے، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی سعادت نہیں۔ میرے دوستو کاز چھوڑیں گے، مشن چھوڑیں گے، شہادتوں کا سلسلہ دیکھیں گے، چھوڑیں گے، کسی موڑ پر ٹھوکر کھائیں گے مر جائیں گے، گاڑی کے نیچے آئیں گے مر جائیں گے، خون کی الٹی کریں گے مر جائیں گے، سر پہ پتھر کھائیں گے مر جائیں گے، کسی تعصب کی بھینٹ چڑھیں گے مر جائیں گے، کسی ٹکے کی جائیداد کی نظر ہو کر مر جائیں گے۔ ارے یہ ساری باتیں چھوڑو، آؤ عزم کرو، تہیّت کرو، نیت کرو، ارادہ کرو، خدا سے سوال کرو، دعا کرو، جھولی اٹھاؤ، یا اللہ اس در سے بے در نہ کرنا، شہادت سے محروم نہ کرنا، پھر کامیابی ہے۔ تو پھر میں انہی معروضات پر اپنی گزارشات کی انتہا و اختتام کرتے ہوئے آپ سے وعدہ بھی لیتا ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے مشن نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے کاز نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے شہداء سے بے وفائی نہیں کرنی،
کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی قیادت پر عدم اعتماد نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے ناموس صاحب رسول کے کاز اور مشن کو نہیں چھوڑنا، ڈٹ کر جم کر ہمت و جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور بڑھتے بڑھتے ہم نے اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ ہم جنت پہنچ جائیں۔ محنت کرو گے، رمضان شریف آ رہا ہے، شہداء کے گھروں کا الحمدللہ کل آپ نے دیکھا چابیاں تقسیم ہوئی، اللہ اکبر، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ کراچی والوں پر اللہ کی اور رحمتیں ہوں، ان ذمہ داروں پر اللہ غازی علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ تاج حنفی، رب نواز حنفی، سلیم کھتری، دیگر تمام ذمہ داران، جو حقیقت ہے جان ہتھیلی پر لیے گھوم رکھے ہیں، لیکن یقین اس بات کا ہے کہ ہماری موت کا مالک بھی اللہ ہے اور حیات کا مالک بھی اللہ ہے۔ جی رہے ہیں تب بھی انشاءاللہ مطمئن ہیں، چلے گئے تب بھی انشاءاللہ ہمارے اطمینان پر ٹھیس نہیں پہنچے گی، لیکن دشمن کا ارمان انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تو رمضان شریف آ رہا ہے، ہم نے اپنے شہداء کے لیے، اسیروں کے لیے اپنے حلال مال میں سے حصہ دینا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں سے لینا ہے جو آپ کے منتظر ہیں۔ تو اس کے لیے پورا رمضان روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہیں، اور بھرپور محنت کوشش بھی کرنی ہے، جد و جہد بھی کرنی ہے۔ اپنے شہداء کے اہل خانہ کی کفالت جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے 2 بچے پالنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ان سب کی ساری ضروریات جب ہم نے ہماری جماعت نے اپنے ذمہ لی ہے تو پھر ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ شہداء کے لواحقین سے، اہل خانہ سے بھی ہم پوری وفا کریں، اور شہداء کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم بھی کرتے ہو تو پھر آپ اٹھا کر وعدہ کرو